السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم۔ عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ کہیں ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ گزشتہ آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا تھا عن النبأ العظیم کے حوالے سے بڑی خبر کی، اور یہ خبر کون سی ہے، کس چیز کی ہے؟ اس خبر سے مراد جو تفسیر تھی آپ نے اس کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ سوال کرنے والوں نے جب سوال کیا تھا یہ بڑی خبر کے حوالے سے کون سی خبر ہے، اور اس کی مختلف تفسیریں ہیں، آپ نے ان تمام کے تمام کو سماعت بھی کیا تھا۔ اس میں کہ ایک چیز یہ تھی کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اب مر گئے ختم ہو گیا، اب دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ روح جو ہے وہ ہمارے جسم میں نہیں جائے گی، دوبارہ انسان زندہ نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین نے جو کچھ بھی کہا قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ معاد جسمانی کے متعلق کفار اور مشرکین، یعنی واپس سے پلٹنے کے حوالے سے جو کفار مشرکین کی جو آراء تھی ان کو قرآن مقدس ذکر کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے کفار اور مشرکین کہا کرتے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہا گیا کہ میرا یہ گمان نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس اچھا انعام ہوگا۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے۔ بعض ان میں سے وہ تھے جو دہریوں کے عقائد کے حامل تھے، تو وہ کیا کہتے؟ قرآن مقدس نے ان کی باتوں کو محفوظ کیا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، وہ لوگ کہا کرتے ہماری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، یہ جو زندگی دنیا کی مختصر سی یہی ہماری زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، یہاں جو کچھ کرنا ہے کر لو، مر گئے اب اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان میں بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بھی منکر تھے، اور مردہ انسان کی دوبارہ زندہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر سمجھتے تھے۔ اب ایک انسان مر گیا تو اسے پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اب وہ لوگ کہتے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہا کرتے، اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ یعنی انسان کو جیسے دفنا دیا گیا تو اب زمین میں ہڈیاں مل گئی، اس کے ذرات مل گئے، جلا دیا گیا تو اس کا جسم پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو گیا، یا پانی میں ڈوب گئے اب پورا جسم ختم ہو گیا، اب اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے کہہ کے وہ انکار کرتے، اللہ کی قدرت کے ہی منکر تھے۔ اور بعض مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے تھے، مگر وہ یہ کہتے تھے
کہ ان کو ان کے بدعقیدیوں اور بدعمالیوں سے حشر کے دن کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی بدعقیدیاں کر لے، بدعمالیاں کر لے، جب دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے تو اس کا کوئی نقصان ان کو نہیں ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بت ہے، ہم کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں، جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مقدس سے ان کی بات کو بھی اس طریقے سے بیان کیا، کہا کرتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہا کرتے اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت جس کی عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اب ہمارا جو کچھ بھی معاملہ ہوگا یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ کوئی ضرر کی بات نہیں ہے، نقصان کی بات نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم نے جو کچھ بدعمالی کی ہے دنیا میں، بدعقیدگی کی ہے، اس کا ہمیں نقصان وہاں پر نہیں پہنچے گا، یہ بت ہمیں بچا لیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی بیان کیا خود ہی سوال کیا، اور یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اور پھر خود ہی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بڑی خبر کی طرف اشارہ کیا، ان النبأ العظیم، بڑی خبر کی۔ تو اس کی توجیہ بیان کی گئی کہ کسی چیز کو سوال اور جواب کے طریقے پر بیان کرنا اس چیز کو فہم اور وضاحت سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ کوئی بات بیان کرنی ہو، خود ہی اس کا سوال بنائے اور خود ہی اس کا جواب بھی دے دے تو آدمی کو بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، سوال اور جواب کی شکل میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی جواب ارشاد فرما رہا ہے اللہ واحد قہار کی۔ تو خود ہی سوال اور خود ہی جواب دینا یہ انسان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات، اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں کا جو ذکر کیا گیا اور یہ تمام کی تمام باتیں سوال اور جواب کی شکل میں فرمائی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں جان جائیں گے۔ تو یہاں پر دو مرتبہ کہا گیا کہ کلا سیعلمون، پھر آیت مبارکہ میں دہرایا گیا ثم کلا سیعلمون کہ ہاں جان جائیں گے، پھر ہاں جان جائیں گے۔ تو یہ دو مرتبہ کلا کا یہاں پر لفظ آیا ہے، دو مرتبہ اس کی تکرار ہوئی ہے، دو مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو چیز پہلے ذکر کی گئی ہے اس کا رد کیا جائے، یعنی واقع اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار اور مشرکین کہتے ہیں یہ عظیم خبر، یہ خبر عظیم جو ہے یہ باطل ہے۔ وہ حیات بعد الموت کو باطل کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو وہ لوگ باطل کہتے ہیں کہ نہیں کیے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ حیات بعد الموت باطل نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ باطل نہیں ہے۔ ان کو جب عن قریب ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کو عین الیقین کے ساتھ جان لیں گے، اور پھر ہرگز نہیں ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کو حق الیقین کے ساتھ جان لیں گے۔ اب عین الیقین اور حق الیقین کیا ہے اس کو بھی سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عین الیقین کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا مشاہدے سے علم ہونا، دیکھنے سے علم ہو جانا، یہ عین الیقین ہے، دیکھ لیا اور جان لیا، یہ عین الیقین ہے۔ اور حق الیقین کا معنی ہے کہ کسی چیز کا تجربے سے یقین ہونا۔ جب مشرکین قبر سے نکلیں گے، ان کی قبروں سے نکالا جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ لوگ قبروں سے زندہ ہو کر نکل رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھیں گے کہ ہر کوئی قبر سے زندہ ہو کر نکل رہے ہیں، تو ان کو حیات بعد الموت پر عین الیقین ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے لوگ، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو سب کے سب زندہ ہو رہے ہیں، تو وہ عین الیقین ہو جائے گا، یعنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے، جان لیں گے کہ ارے تو سارے کے سارے لوگ زندہ کیے جا رہے ہیں۔ اور جب اس پر توجہ کریں گے کہ میں تو خود بھی مر گیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زندہ کر دیا، تو اب وہ خود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو ان کو حیات بعد الموت پر جو ہے حق الیقین ہو جائے گا، یعنی خود بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کہ مرنے کے بعد میں خود بھی زندہ ہو گیا، وہ حق الیقین ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کلا کا لفظ جو یہاں پر دو مرتبہ ذکر کیا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، وہ جان جائیں گے، پھر ہاں وہ جان جائیں گے۔ تو یہاں پر جو دو مرتبہ کلا آیا، یہاں پر کلا یہ حقہ کے معنی میں ہے، یعنی یقیناً یہ عن قریب جان جائیں گے۔
اور پھر یقیناً یہ عن قریب جان لیں گے، اور جو فرمایا جا رہا ہے کہ عن قریب جان لیں گے، اس میں ان کے لیے وعید ہے اور عذاب کی دھمکی بھی ہے۔ یہ جو جان جائیں گے جو کہا جا رہا ہے نا، جان جائیں گے، اور ہاں وہ جان جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے وعید بھی ہے اور عذاب کی دھمکی بھی ہے یہاں پر دی جا رہی ہے۔ یہ جس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ارے یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیا مرنے کے بعد بھی کوئی دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ کیا گلی سڑی ہڈیاں بھی پھر دوبارہ زندہ کی جا سکتی ہے؟ وہ ذرات جو ختم ہو گئے، کیا ان کو بھی کوئی مکس کر سکتا ہے، ملا سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے؟ جو اس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ برحق ہے، اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں یا مسترد کرنے والا نہیں، اور لا ریب وہ چیز ضرور واقع ہوں گی۔ اور دوبارہ جو اس کلمے کا ذکر کیا گیا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دوسری دھمکی پہلی دھمکی سے زیادہ سخت ہے، یعنی جان جائیں گے، اور پھر میں دوسری مرتبہ جو کہا جا رہا ہے یہ اور سخت طریقے سے ہاں وہ جان جائیں گے، اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، انسان کو موت ہوگی، موت واقع ہونے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائے گا۔ اور جو کلا سیعلمون اور پھر ثم کلا سیعلمون جو دو مرتبہ جو ذکر کیا گیا، اس کی مفسرین نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی کہ پہلی آیت کا تعلق جو کلا سیعلمون جو کہا گیا، پہلی آیت کا تعلق جو ہے وہ کفار سے ہے، اور دوسری آیت کا تعلق کہ ہاں وہ جان جائیں گے، یہ کفار سے ہے اس کا تعلق۔ اور دوبارہ جو ذکر کیا گیا کہ ثم کلا سیعلمون، فرمایا جا رہا ہے کہ دوسری آیت کا تعلق مومنین سے، یعنی ان قریب کفار کو اس عظیم خبر کی تکذیب کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو انہوں نے یہ جو خبر جو تھی کہ دوبارہ زندہ کیے جانا ہے، اس کی انہوں نے تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تو معلوم ہو جائے گا، اور ان قریب مومنین کو بھی اس عظیم خبر کی تصدیق کا انجام اور اس کی جزا کا علم ہو جائے گا۔ یعنی وہ یقین رکھتے تھے کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس کے متعلق جو ہے اس کی تصدیق کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا صلہ عطا فرمائے گا، جو جزا عطا فرمائے گا، اس کا بھی علم ان کو ہو جائے گا۔ بعد نے کہا کہ پہلا جو جملے کا معنی یہ کہ عنقریب کفار میدان حشر کا مشاہدہ کریں گے، کفار میدان حشر کا مشاہدہ کریں گے، اور دوسرے جملے کا معنی یہ کہ عنقریب کفار اس کی تکذیب کے عذاب کا مشاہدہ بھی کریں گے، یعنی میدان محشر کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسری مرتبہ جب کہا گیا کہ ثم کلا سیعلمون، تو پھر کفار جو ہے وہ میدان محشر کے اندر جو اس کی تکذیب کرتے تھے کہ نہیں دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس کا بھی مشاہدہ کریں گے، تو سارے جمع ہو گئے۔ اور بعد نے کہا کہ پہلے جملے کا معنی یہ کہ ان قریب کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور دوسرے جملے کا معنی یہ کہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہ گمان اور یہ وہم صحیح نہیں تھا، جو یہ کہا کرتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، جو ان کا گمان تھا یہ صحیح نہیں تھا، اللہ تعالیٰ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں فرمائے گا، یہ جو خیال تھا یہ خیال باطل ہے، یہ ان کا خیال صحیح نہیں تھا۔ بعد نے کہا کہ پہلے جملے میں جو وعید آئی ہے اس کا تعلق دنیا کی وعید سے ہے، جیسے کفار مکہ جنگ بدر کے اندر شکست ان کو حاصل ہوئی، اور 70 آدمی جنگ بدر کے اندر مارے گئے، اور اتنے ہی یعنی 70 آدمی قید بھی کر لیے گئے، تو یہ دنیاوی طور پر جو ہے وعید جو ان کو دی جا رہی ہے۔ اور دوسرے جملے میں جو وعید ہے اس کا تعلق آخرت سے، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا، تو پھر وہ جان جائیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے جملے میں جو وعید آئی ہے اس کا تعلق کافروں کی موت، نزا کی سختی اور سکرات الموت سے ہے، یعنی جو موت کے وقت جو تکلیف ہونے والی ہے، جو گھٹن سی محسوس ہونے والی ہے، جو کیفیت ہونے والی ہے، تو وہ کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس کا تعلق اس سے ہے۔ اور دوسرے جملے میں جو وعید کی جا رہی ہے کہ ہاں وہ جان جائیں گے، اس کا تعلق یہ دوزخ کی سزا سے۔ پھر یہاں پر تو سختی برداشت کریں گے، مگر اس کے بعد اتنے پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اندر عذاب بھی دے گا۔ بعد نے کہا کہ پہلے جملے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ کی توحید کی تصدیق نہ کرنے پر عذاب کی وعید ہے، اور دوسرے جملے میں احکام شرعیہ فریہ پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ان کو جو ہے وعید دی جا رہی ہے۔ اور ایک اور جو تفسیر بیان کی گئی وہ یہ کہ پہلے جملے میں جسمانی عذاب کی وعید ہے، ہاں وہ جان جائیں گے، جسمانی عذاب کی وعید ہے،
جو عذاب دوزخ میں انہیں دیا جائے گا، طرح طرح کا عذاب ہوگا جو کافروں کو جہنم میں دیا جائے گا۔ اور دوسرے جملے کے اندر جو کہا جا رہا ہے ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں وہ جان جائیں گے، تو کہا کہ دوسرے جملے میں روحانی عذاب کی وعید ہے۔ اور وہ روحانی عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مومنوں پر انعام فرمائے گا، جو ان پر کرم کی بارشیں ہوں گی، ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، جنت میں ان کو نعمتیں ملے گی، وہ ساری کی ساری چیزوں کو وہ لوگ دیکھیں گے، اور دیکھ کر انہیں جو ہے تکلیف محسوس ہوگی کہ دنیا میں وہ جن کو حقیر سمجھتے تھے، دنیا میں جن کو وہ کمتر سمجھتے تھے، آخرت میں تو ان کے لیے توقیر ہے، آخرت میں تو ان کے لیے انعام ہے، اکرام ہے۔ تو گویا کہ ان کو جسمانی عذاب بھی ہوگا، روحانی عذاب بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کا تذکرہ اور آگے کی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ العظیم آئندہ اس کو بھی سماعت کریں گے، تاکہ پتہ چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس کو آگے سماعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔